السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّلْوَ عَلَيْكُمُ السَّلْوَ سَلْوَى۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز و سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس میں کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پیکش پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب ذوالجلال رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ سامعین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں یہاں تک واقعہ سماعت فرما چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم گائے کی پوجے میں لگ گئی تھی، ان کی توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرے، اور پھر اپنے لوگوں کو قتل کیا۔ تقریباً 70,000 لوگ مقتول ہوئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی اور انہیں بشارت عطا فرما دی کہ یہ غفور ہے، اسے ہم نے بخش دیا۔ اب اس کی بخشش کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں 70 لوگوں کو چنا اور کوہ طور میں لے کر گئے اور بولے ہم کلام ہوں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام ہوئے، بادل چھٹا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے، تو اپنی قوم سے یہ پوچھے کیا تم نے رب کا کلام سنا؟ تو جو 70 لوگ گئے تھے بنی اسرائیل میں سے، بہت ہی معتبر لوگ تھے، چنندہ لوگ تھے، شریف لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا ہم نے آواز تو سنی، لیکن جب تک اپنی آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک ہم یقین نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بہت سمجھائے، لیکن وہ قوم چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہی ہم جماعت میں بڑھتے ہوئے دیکھے، پلتے ہوئے دیکھے، تو اپنے جیسا ہی سمجھتے تھے، اس لیے ان کی باتوں کے اوپر اتنا تعظیم و توقیر نہیں کرتے تھے، ان کی تعظیم نہیں کرتے تھے، اکرام نہیں کرتے تھے۔ بولے تو ہماری قوم میں سے ہے، ہم ہی میں سے ہے، اپنے جیسا ہی سمجھتے تھے، اس لیے ان کی باتوں کو اتنی ویلو نہیں دیتے تھے۔ وہ لوگ سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بجلی کی کڑک ان قوم کے طرف بھیجی ہے، تمام کے تمام سب ختم ہو گئے، انتقال کر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کہ یا رب کائنات، اب میں بنی اسرائیل کی طرف جاؤں گا تو جواب کیا دوں گا؟ یہ ہماری قوم کے بہت بہترین لوگ تھے، شریف لوگ تھے، ان کی وقار تھی ہماری جماعت میں، اب میں خالی اکیلا تنہا جاؤں گا تو ہماری قوم ہمیں کیا بولے گی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اسے زندہ کر دیا۔
اور زندگی اس طریقے سے عطا فرمائی اللہ رب العزت نے کہ ایک جس طرح اٹھتے تھے دوسرا دیکھتے تھے کس طریقے سے ان کی زندگی مل رہی ہے، اور اس طریقے سے 70 کے 70 دیکھے ہماری زندگی کیسے لوٹی۔ پھر انہوں نے توبہ استغفار کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی قوم میں آئے، بتائے ہاں جن لوگوں نے ہم لوگوں نے قتل کیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مصر سے نکلنے کا حکم دیا، اس لیے کہ ان کے اندر عادت ہو گئی تھی فرعون کے ساتھ رہ کے عیش کے ساتھ زندگی گزارنے کی، عیش و عشرت کے ساتھ، جیسا کہ قارون کا واقعہ بتا چکا۔ تو ہر جوان یہ چاہتا کہ ہم خزانے ہمارے اندر بہت ہو اور ہم ان میں عیش و عشرت کریں، ہمارے پاس ڈھیر سارا مال و دولت ہو۔ تو ان کی آزمائش کے لیے مصر سے نکلنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا، اے موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہو کہ وہ اپنے شہر میں جائے شام کے جانب، جہاں پہ حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنا ہم وطن تھے، جو اپنا وطن تھا۔ یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے مصر میں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس لیے ان کے 12 قبیلے بن جایا کرتے تھے، یہ 12 قبیلہ ہوا کرتے تھے۔ 12 بیٹے تھے تو 12 قبیلے بنتے تھے، جن کی تعداد 6 لاکھ کم و بیش۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں جہاد کا حکم دیا، مصر سے پہلے نکلنے کا حکم دیا، اور میدان میں جا کر کے تیہ میدان ہے جہاں پہ ایک درخت بھی نہیں، اس میدان پہ ایک درخت بھی نہیں تھا، چاروں طرف ریتیلی زمین، 12 میل کے لگ بھگ فاصلے پہ پھیلا ہوا تھا تیہ کا وہ میدان، جسے سورہ تینہ بھی کہتے ہیں۔ وہاں پہ یہ لوگ پڑاؤ ڈالے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چند 12 لوگوں کو تقریباً، جس میں یوشع بن نون بھی تھے اور ملک بھی، بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان، کہ جا کر کے ان کے شہر میں جاؤ شام کی طرف، اور دیکھو کہ وہ لوگ کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ جب یہ 12 کی تعداد وہاں گئے تو دیکھے اس کے اندر 40 دن رہے شام کے شہر میں، وہاں ہیکل لوگ بڑے بڑے طاقتور لحیم سحیم لوگوں کو پایا، ایسی طاقت کے مٹھی میں انسان کو پکڑ کے مسل دے۔ یہ ہیکل لوگ بڑے بڑے لوگ تھے۔ جب آئے تو ان میں سے حضرت یوشع بن نون اور ملک دونوں نے کہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم دروازے کی طرف جائے، فتح یاب اللہ کے جانب سے ہوتی ہے، ہمیں کامیابی اللہ کی طرف سے ملے گی۔ لیکن ان میں سے 10 لوگوں نے اس طریقے سے ورغلایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ خوفزدہ ہو گئے اور جہاد کرنے سے انکار کر دیے، جہاد کرنے سے انکار کر دیے، اور حتیٰ کہ یہاں تک بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جاؤ، تم دونوں جا کر کے وہاں لڑو پہلے، اور ان کو شہر سے نکالو، تب ہم اس شہر میں داخل ہوں گے۔ جب تک اس شہر میں ایسے لوگ رہیں گے ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اتنے بے باک لوگ تھے بنی اسرائیل کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں عرض کر رہے کہ آپ جاؤ اور آپ کا خدا جائے، اور دونوں لڑے وہاں جا کر کے، اور جب عاملکہ کے لوگ نکل جائیں گے وہاں سے، عمالقہ کے لوگ وہاں سے نکل جائیں گے، تب ہم جائیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ وہ لوگ جہاد سے انکار کیے تو اللہ نے بہت بڑی مصیبت میں ان لوگوں کو ڈال دیا۔ وہ بولے ہم دوسرے شہر میں جائیں گے، اور صبح نکلتے تھے اور شام تک چلتے رہتے تھے، اور جب شام ہوتی تھی تو اسی جگہ پہ پاتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے 40 سال کا زمانہ اس میدان تیہ میں گزارے، 1-2 سال نہیں، 40 سال کا زمانہ، کوئی سایہ نہیں، کھانے پینے کا کچھ ذریعہ نہیں، چاروں طرف ریت ہی ریت، ریگستان ہی ریگستان، پانی کا ذریعہ نہیں، دھوپ اتنی شدید کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ جب دھوپ دیکھے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیے۔ دیکھیے وہ لوگ جانتے تھے، دیکھنا تو ڈائریکٹ خدا کو چاہتے تھے کہ ہم خدا کو دیکھیں گے،
لیکن کوئی چیز مانگنا ہوتا تو ڈائریکٹ خدا سے نہیں مانگتے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے در پہ جاتے تھے اور یوں عرض کرتے تھے موسیٰ رب سے مانگو تاکہ تیرے صدقے سے رب ہمیں عطا کر دے، تیرے ذریعے سے رب ہمیں عطا کر دے۔ دیکھنا تو ڈائریکٹ کہ رب کو ہم دیکھنا چاہتے، خدا کو دیکھنا چاہتے، لیکن جب کچھ مانگنا ہوتا خدا سے تو ڈائریکٹ نہیں مانگتے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے در پہ جاتے تھے۔ اب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ علیہ السلام ہم لوگ پریشان ہیں، دھوپ ہے، رب سے اپنے رب سے کہیے۔ دیکھیے ہمارا رب نہیں کہتے، کیا کہتے تھے؟ اپنے رب سے کہیے کہ ہمارے لیے کچھ چھاؤ کا بندوبست کر دے، ہم دھوپ میں پریشان ہیں، چلتے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ ظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے نازل فرمایا ان کے لیے بادل۔ اور کیسا بادل؟ جہاں جہاں وہ چلتے تھے بادل ان کے ساتھ چلتا تھا۔ 40 سال کا زمانہ یوں ہی گزرا، بادل ان کے ساتھ چلتا تھا جہاں جاتے تھے۔ اب پانی کی بندوبست کہ پیاس، وہ ریتیلی زمین، وہ دھوپ، اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں پیاس لگتی ہے، پانی کا کچھ کیجئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اضرب، اپنے عصا کو مارو۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پتھر ہوا کرتا تھا جس کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلا کرتے تھے، 4 کونیا پتھر تھا وہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو رکھے اور اس میں اپنا عصا مارے تو اس سے پانی نکلا، 12 چشمے، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے نکلا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اس سے پیو۔ دیکھیے کتنا مہربان اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر، لیکن کتنے گستاخ اور کتنے لاپرواہ انسان تھے وہ کہ جب کوئی حکم ملتا تو اس کو نہیں کرتے، لیکن مانگتے ضرور کہ ہمارے لیے یہ کرو۔ اتنے ناز و نخرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو اٹھایا۔ 12 چشمے اس پانی سے نکلا، فنفجرت، پھٹ گیا وہ، اب 12 چشمے نکلا، اور 12 قبیلے ہوا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اس حساب سے 12 قبیلے، اور اپنے قبیلے پہچان لیا کرتے تھے، اس سے وہ لوگ پانی پیتے تھے، اور جب پانی کی ضرورت پڑتی تو پانی نکلتا، بعد میں پانی ختم ہو جاتا اس سے۔ جب لوگ پانی لینے جاتے تو اس پتھر سے پانی نکلتا، اور جب پانی کی حاجت ختم ہو جاتی تو وہ پتھر سے پانی نکلنا بند ہو جاتا۔ اب کھانے کی جو خوراک لائے تھے ختم ہو گیا، 40 سال زمانہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیے ہمیں بھوک لگتی ہے، کھانے کا کچھ انتظام کیا جائے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور ہم نے ان کے لیے منہ اور سلویٰ نازل فرمایا۔ منہ کیا ہے، سلویٰ کیا ہے؟ آپ لوگ بوندی دیکھیں، سب دیکھیں گے بوندی مٹھائی اتنی چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہے، تو ان کے لیے رات میں جس طریقے شبنم ہمارے درمیان وہ گرتا ہے شبنم، اس طریقے سے بوندی کی شکل میں آسمان سے گرتا تھا، پوری رات وہ بوندی کی شکل میں گرتا تھا، اور وہ لوگ اسے اکٹھا کرتے تھے۔ ایک انسان کے لیے 4 سا، یعنی 4 کلو 4.25 کلو ایک انسان کے لیے، اور کتنے کی تعداد میں سے 6 لاکھ کی تعداد میں تھے بنی اسرائیل۔ تو ایک انسان کے لیے 4 سا گرتا تھا، جو دن بھر کھاتے تھے وہ لوگ اس کو، اور بہت ہی ٹیسٹی تھا وہ، کھانے میں بہت مزیدار، آسمان سے ٹپکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے دروازے کے پاس 4 سا تک بوندی کے مانند یہ منہ تھا۔ السلویٰ کیا؟ اس میں اختلاف آیا ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ وہاں سے سیریا نزدیک تھا، تو کہتے سیریا کے جانب سے پرندے شام کو آیا کرتے تھے، بٹیر کے مانند، بٹیر آپ لوگ دیکھے ہوں گے، بٹیر کے اتنا بڑا بڑا پرندے آتے تھے، اور بنی اسرائیل کے جہاں وہ رہتے تھے پڑاؤ ڈالتے تھے وہاں آ جاتے تھے اور وہ لوگ بیٹھ جاتے، تو یہ لوگ آسان سے اس بٹیر کو پکڑ کے ذبح کر کے بھون کے کھایا کرتے تھے۔ اور دوسری یہ ہے احادیث کہ آسمان سے وہ ٹپکتا تھا، آسمان سے گرتا تھا بٹیر بھونا بھنایا ان کے دروازے میں، اور وہ اسے کھایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے منو اور سلویٰ مطلب آپ لوگ سمجھ گئے من کیا ہے اور سلویٰ کیا ہے۔ من رات میں آسمان سے گرتا تھا، بوندی کے مانند چھوٹا جو سا جیسے ابھی شبنم ہوتا ہے، ایک انسان کے 4 سا جو دن بھر کھاتے تھے، اور رات کے لیے آسمان سے بٹیر بھونا بھنایا آتا تھا جس کو یہ لوگ کھاتے تھے، شکم سیر ہو کر کھاتے تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم لوگ اسے اکٹھا مت کرنا، اسے کھاتے رہنا، کل کے لیے اکٹھا مت کرنا۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل تھے، جمعہ سنیچر کے دن نہیں آتا، نہ بٹیر آتا ہے نہ من گرتا، اس لیے 4 سا کا بدلہ ہے۔ جمعہ کی رات میں صبح شام کو 8 سا ان کے یہاں من آتا تھا، اور سلوہ بھی زیادہ آتا تھا، یعنی سنیچر کے لیے یہ تھا کہ اکٹھا کر لینا، باقی دنوں کے لیے اکٹھا مت کرنا۔ تو ایک عورت نے من کو اکٹھا کر لی، پیالے میں بھر لی، یقین نہیں ہوا کہ پتہ نہیں کل پھر آئے گا یا نہیں، اور ہم لوگ بھوکا رہ جائیں گے۔ تو جب صبح اٹھی دیکھی تو پورا سڑا ہوا، سڑ گیا تھا وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ جمع مت کرنا؟ اس دن سے کھانا سڑنا چالو ہو گیا، اس سے پہلے کھانا نہیں سڑتا تھا، جیسا بھی کھانا رکھتے تھے تازہ کا تازہ ہی رہتا تھا۔ جس دن سے اس بنی اسرائیل کی عورت نے من کو جمع کی تھی، اس دن سے کھانا سڑنا چالو ہو گیا، گوشت سڑنا چالو ہو گیا، ورنہ گوشت نہیں سڑتا تھا، کھانا نہیں سڑتا تھا، بالکل تازہ رہتا تھا۔ اب یہ لوگ من اور سلوہ کھا کھا کر کے اب گئے، اتنی بہترین چیز تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں، موسیٰ یہ کیا تمہارا خدا ہم کو ایک ہی چیز کھلا رہا ہے؟ اتنے دن سے کھا رہے، ایک من میٹھی چیز ہے اور ایک سلوہ بٹے، کھا کھا کر ہم لوگ اب گئے۔ اپنے رب سے کہو ہمارے لیے پیاز، دال، سبزی یہ اگائے، ہم وہ کھانا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل سورہ بقرہ کی آیت ہے، دال ہے، پیاز ہے، سبزی ہے، ساگ ہے، پورے ایک لگاتار نام آیا ہوا کہ یہ چیز ہمیں کھانے کو چاہیے۔ یہ من اور سلوہ سے ہم اب گئے ہیں، 2 ہی چیز اتنے سالوں سے ہم کھا رہے ہیں، 40 سال کا زمانہ۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فضل اور فرمایا ان کے اوپر، کیا کہ ان کے کپڑے گندہ نہیں ہوتے تھے، کبھی گندہ نہیں ہوتے تھے، جب تک اس میدان تہ میں رہے کبھی ان کا کپڑا گندہ نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے کہ ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتے تھے تو کپڑے کے ساتھ، ہم لوگ پیدا ہوتے تو لنگا نا، لیکن بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی کے بچے جب پیدا ہوتے، صرف وہ 40 سال کا زمانہ بس تہ میں، اس کے علاوہ نہیں، وہ جو 40 سال کے زمانہ اس میدان میں گزارے ہیں، اسی زمانے میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا کپڑے کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، اور جیسے جیسے بچہ بڑھتا تھا کپڑا بھی اس کے ساتھ بڑھتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مہربان غفور الرحیم بنی اسرائیل کے اوپر، یہی تمام چیزوں کو قرآن میں نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی نصرانیوں کے لیے، کہ جب توریت اور زبور میں تم احمد کا نام پڑھا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ جب اعلان کریں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، آخری نبی ہے کب آئیں گے، تم انتظار کرتے تھے نبی کو آنے، اور جب نبی تمہارے درمیان مبعوث ہوا تو تم ایمان نہیں لائے، اور تمہارے آب و اجداد کے اوپر ہم نے کتنے احسانات کیے، ان تمام احسانات کو تم بھول گئے۔ یہ تمام بنو سلوہ اور جو کپڑے، یہ جو دریا پار ہونا، سمندر، جو فرعون تمہارے آب و اجداد کو اتنا ستاتے تھے، مارتے تھے، قتل کرتے تھے، ہم نے اسے نجات دی، اور پھر جب میدان تہ میں انہوں نے ہمارا انکار کیا تو اس کے لیے ہم من اور سلوہ نازل فرمائے، پتھر سے چشمے ظاہر کر دیے، غمامہ بادل اس کے اوپر سائمان بنا دیا، ان کے کھانے کا انتظام کر دیا، پھر بھی تم لوگ نبی کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہو۔ یہ تمام احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہودی نصرانیوں کو بتا رہا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور جانی دشمن بن گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے۔ یہودی نصرانی جب مدینہ شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں یہودی نصرانی بہت رہا کرتے تھے مدینہ شریف میں۔ یہ سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے تو پوری بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے، آپ سورہ بقرہ پڑھیں تفسیر کے ساتھ، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصرہ کو بتایا، یہود و نصرہ اپنی کتابوں، ان کی کتابوں میں یہ تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، لیکن صرف ایمان کیوں نہیں لائے معلوم ہے؟ اس لیے کہ جتنے بھی نبی آئے اس دنیا میں تشریف لائے وہ بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ اب بنی اسرائیل کا بیٹے، اور اسرائیل لقب کن کا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ تمام واقعات میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے،
حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں؟ کوئی بتا دیجئے. ہاں ماشاء اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ دو بیٹے تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آئے. آخری نبی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے آئے ہیں. اور جتنے نبی آئے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب تھا اسرائیل، انہی سے بنی اسرائیل کے بیٹے. چونکہ جتنے نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، اس لیے یہود و نصارہ یہ ایمان نہیں لائے کہ اگر یہ بنی اسرائیل میں آتے تب ہم اس میں ایمان لاتے. یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے آئے، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے. دیکھیے یہاں بھی. اور جب وہ ایمان نہیں لائے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان تمام آیتوں کو نازل فرمایا اور انہیں بتایا کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد یعنی بنی اسرائیل کے لیے میں نے کتنے احسانات کیے، اور جب ہمارے آخری نبی پیغمبر تمہارے درمیان تشریف لایا ہے تو تم ایمان نہیں لا رہے ہو، تم جانی دشمن بن گئے ہو. تو تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں صرف ایک واقعات نہیں بتایا، بلکہ یہ ہمارے لیے عبرت ہے. عبرت کے لیے یہ جو قرآنی آیت ہمارے درمیان نازل ہوا یہ ہماری عبرت کے لیے ہے، تاکہ تم اسے پڑھو اور اسے سبق حاصل کرو اور اس راستے پہ چلو جس راستے پہ انبیاء کرام چلے ہیں، اولیاء کرام چلے ہیں، صالحین چلے ہیں. اس راستے کو اختیار کرو. اب بے باک بنی اسرائیلیوں کی طرح بے باک نہ بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو اس طریقے سے نوازا، اس طریقے سے عطا فرمایا کہ اور کسی امتیوں کے لیے ایسا نہیں نوازا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھ لیجئے جتنی امتی ہے، بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کے لیے منو سلوہ آیا؟ کسی کے لیے پتھر سے پانی جھرنا نکلا؟ نہیں. لیکن یہ بنی اسرائیل 40 سال تک اتنی اچھی زندگی گزارے، پھر بھی انہوں نے جہاد کے لیے ہانی بھری کہ ہم جائیں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام، رب قدیر یہ اچھی چیز، اچھے کھانے کی جگہ ایسے کھانا مانگ رہے جو ان کھانوں کے بہترین کھانوں میں من اور سلوہ کتنا بہترین کھانا ہے. یہ کچھ اور مانگ رہے، ساگ مانگ رہے، سبزی مانگ رہے، دال مانگ رہے، پیاز مانگ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ. اور وہ گاؤں وہاں سے کچھ میل کے فاصلے میں تھا، لیکن وہ لوگ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی اس لیے وہ گاؤں میں نہیں جا سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاؤں میں جانے سے لیے یہ فرمایا کہ جب تم وہاں جا دروازے میں پہنچو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. جب وہاں جاؤ تو سجدہ کرتے ہوئے جانا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، تمہارے لغزشوں کو، جو تم نے ٹھکرایا، جو تم نے انکار کیا، اسے معاف کر دے. لیکن یہ اتنے بدبخت تھے، اتنے نالائق تھے، جب وہاں پہ پہنچے تو سجدہ کے بجائے سرین کے بل اندر گئے. سرین کے بل، شرمگاہ کو سرین کہتے ہیں، ہپ انگلش میں جس کو ہپ کہا جاتا ہے، ہپ اس کو سرین کہتے ہیں. سرین کے بل سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، سرین کے بل داخل ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پہ وبا بھیج دی، بیماری. اور ایسی بیماریوں میں وہ لوگ مہلک ہو گئے کہ 70,000 ان میں پھر ختم ہو گئے. 70,000 کی موت ہو گئی. اختلاف ہے، کہیں 20,000 ہے، کہیں 70,000 ہے، لیکن زیادہ تر جو آئے وہ 70,000 ہے. 70,000 بنی اسرائیل میں پھر ہلاک ہو گئے. پھر انہوں نے توبہ کیے، پھر سجدہ کیے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو معاف کیا، ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کے گناہوں کو معاف کیا. اور پھر ان لوگوں تیار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے عمالقہ کے ساتھ لڑنے کے لیے کہ ہم وہاں جائیں گے اور لڑیں گے. جب اپنے اوپر اتنی آفت دیکھے وہ لوگ، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیے، اے موسیٰ علیہ السلام ہم قوم عاملہ سے لڑیں گے، ہمیں آپ تیار کریں، فوج اکٹھا کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون سے بولے کہ جو اچھے ایک دم بالکل تندرست انسان ہے انہیں تم جمع کرو، ہم قوم عاملہ سے جا کر کے
لڑیں گے، اور پھر 70,000 نوجوان ہٹیل کو لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم عمالقہ کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو لوگ کامیاب ہو جاتے تھے لڑتے لڑتے، جب ہاتھ نیچے کر دیتے تھے تو لوگ پست ہو جاتے تھے۔ جب حضرت یوشع بن نون دیکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے دیر تک ہاتھ اٹھا رہتا ہے ہم لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جب ہاتھ نیچے آ جاتا ہے تو پھر ہم لوگ ان سے ہار جاتے ہیں، تب حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر رکھے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو تقریباً 3 دن تک اس طریقے سے اٹھا کر رکھے تھے، 3 دن تک، اور یہ بنی اسرائیل 3 دنوں تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو عمالقہ کے لوگ تھے بہت رحیم و سہیم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسرائیلیوں حضرت بنی اسرائیل کو فتح و کامیابی دی، اور عمالقہ لوگ مارے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پھر شام میں آئے اور اپنا وطن پائے اور وہاں حل چلائے، اور اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگے تھے، دال، ساگ، پیاز، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ذریعے حل چلانے کی وجہ سے بتائے کیسے کرو، یہ تمام چیزیں تم پاؤ گے، اور اب تک یہ تمام چیزیں ہمیں مل رہا اور یہ ہم کھا رہے ہیں۔ ایک اعلان ہے، وکرولی ٹائیگر نگر ایسٹ میں ایک مسجد تھی جس کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پھر اس مسجد کو بنایا جا رہا ہے۔ تو کون آئے ہوئے ہیں حضرت؟ باہر آئے ہوئے ہیں، آپ جاتے جاتے ان کی مدد کریں تاکہ مسجد شاندار بنے اور نمازی اس میں جا کر نماز پڑھے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے اچھے سے سفید درست کر لیں، سبھی لوگ کھڑے ہو کر سفید درست کر لیں۔